دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والے اور انہیں پناہ دینے والوں کو اب نہیں چھوڑا جائے گا۔ پاکستان میں موجود کوئی بھی افغان اب نہیں بچے گا۔ بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اس کریک ڈاؤن کے حوالے سے عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، پاکستان میں پچھلے کچھ دن کے دوران کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اس کے بعد وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اب مزید وسیع کیا جائے گا جو کریک ڈاؤن ہے، اور ان کو پناہ دینے والوں کو، ان کی سہولت کاری کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور کوئی بھی افغان شہری اب جو اللیگل طریقے سے یہاں پہ رہ رہا ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اس کریک ڈاؤن کے حوالے سے ذرا تفصیل سے بتائیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام ہی انلیگل ہیں، وہ تمام انلیگل ہیں، کیونکہ تمام وہ پرمٹس جو کہ انہیں ایز اے افغان مہاجرین جاری کیے گئے تھے وہ اب کینسلڈ ہیں۔ وہ کسی صورت ہمیں برداشت نہیں ہے، یہ اپنے ملک میں جائیں، اپنے وطن میں جائیں، وہاں پر کام کریں، وہاں پر رہیں۔ اصل مسئلہ وہ ان سہولت کاروں کا ہے جن کو جو ہے ان کے ساتھ ہی افغانستان بھیجنا ہے، کیونکہ وہ جب تک یہاں رہیں گے یہ کوئی نہ کوئی سہولت کاری کرتے رہیں گے۔ آپ کو یہ جو حالیہ دہشت گردی کا واقعہ ہے اس سے ہی اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک اس نے ایڈمٹ کیا جو ہادی نامی آدمی نے ان کو پناہ دی اور ایک بلڈنگ میں ٹھہرایا، پھر وزیرستان سے وہ اسلحہ لے کر آیا، ان تک پہنچایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہولت کار جو ہیں یہ ان دہشت گردوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اپنے شہری ہیں۔ تو اگر وہ ان کے سہولت کار بننا چاہتے ہیں تو ان کو بھی افغانستان ساتھ ہی جانا ہوگا۔ بڑا آپریشن، آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ گلگت بلتستان، کشمیر، آزاد کشمیر یعنی اور چاروں صوبے جو ہیں ان میں یہ بیک وقت شروع کیا جانے لگا ہے۔ کونے قدروں میں چھپے ہوئے یہاں جنہوں نے جعلی طریقے سے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنا رکھے ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہونے لگا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں پر پاکستانی روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں وہاں پر بھی اسکریننگ کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یعنی پاکستانی پاسپورٹ پر کوئی افغان تو نہیں آیا ہوا، اور اب یقیناً اچھا، یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پاکستانی پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں، آپ باہر جا کر سیٹلڈ ہوتے ہیں، پھر آپ وہاں اپنی فیملی کو یہاں پر سیٹلڈ کرتے ہیں، تو وہ آپ پاکستانی ہی نیشنل کہلانے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک اسکریننگ ایک بڑے پیمانے پر شروع کی گئی ہے جو کہ نادرا کے تحت کی جائے گی، اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ تمام علاقے جو ہیں یہاں سے بڑا وسیع کر دیا گیا آپ کو، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ بھی جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے بغیر تو حل ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ جب تک یہ نہیں کریں گے، ڈیفائن کریں گے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، اس وقت تک آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے تھے۔ پہلے بھی ان کو یہاں سے بے دخل تو کیا جا رہا تھا، نکالا جا رہا تھا، یا اس کو کہیں کہ ان کو اپنے وطن میں بھیجا جا رہا تھا۔ میں یہ زیادہ بہتر الفاظ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ ان افغانوں کو ان کے وطن بھجوایا جا رہا تھا، جہاں وہ بے وطنی میں ہیں، یہ وطن ان کا نہیں ہے۔ تو اصلاً کہ اگر اس پار ان کا وطن ہے تو ان کو وہاں جانا چاہیے، وہاں کی تعمیر و ترقی میں شامل ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ وہ دہشت گردی یہ کرتے کیا ہیں، یہ ان کا بڑا زبردست پلاننگ جس نے بھی کی ہے، ویسے تو میرا خیال ہے راہ اور موساد نے کی ہے پلاننگ، کرتے یہ ہیں کہ وہاں پر یہ موجودہ جو وہاں پر رجیم ہے طالبان کی، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ پاکستان میں آ کر پناہ حاصل کرتے ہیں کہ یہ ہم وہ طالبان نہیں ہیں، ہمارے تو ہم جائیں گے تو ہماری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن یہ باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آسٹریلیا جیسے ملک سے ان کو نکالا جا رہا ہے، اٹلی جیسے ملک سے ان کو نکالا جا رہا ہے، جرمنی سے حامی تھا وہ وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پناہ گزین یا پناہ کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ اصل میں دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک ہے، جس پر ایک طرف لبادہ اسلام کا اڑایا گیا، دوسری طرف مہاجرین کا ان پر جو ہے لیبل لگایا گیا، اور نیچے سارے دہشت گرد تھے۔ اس کے اوپر معصوم لوگ بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہیں، نہیں ہمارے پہ بہت زیادہ دہشت گردی ہے، دیکھیں امریکہ تک میں انہوں نے دہشت گردی سب جگہ پہ کرتے ہیں۔ میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ معصوم لوگوں کے پیچھے چھپ کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کون دہشت گرد ہے، کون معصوم ہے، ہم سب کے سب کو نکالنے لگے ہیں۔ میں صرف اپنے اس جو ہم پروگرام کرتے ہیں یا ولاگ کرتے ہیں اس کی وساطت سے تمام پاکستانیوں سے ایک درخواست کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ کو کسی افغانی کا علم ہے تو آپ فوری طور پر سیکورٹی ایجنسیز کو اس کی اطلاع دیں، اور اگر آپ اطلاع نہیں دیتے اور وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کا کرایہ دار ہے، آپ کا قریبی دکاندار ہے، آپ کا کوئی بھی جاننے والا ہے،
تو آپ بھی اس کے ساتھ افغانستان جانے کے لیے پھر تیار ہو جائیں. رخت ظاہری سفر بات ہے. باندھ لیں. آپ پھر سہولت کاری کر رہے ہیں نا، اگر اطلاع نہیں دے رہے تو. اگر آپ کے پاس ایک بچہ ملازم ہے اور وہ افغانی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے ماں باپ بھی کسی راوی کنارے کسی بستی کے اندر، میں جگہ بھی بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو، اس لیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہاں یہ چھپے ہوئے ہیں، وہاں پر موجود ہوں گے. عامر اور بھائی، وہ یہ خانہ بدوشوں کا بیس بنا کر بھی چھپے ہوتے ہیں. یہ کوڑا اٹھانے والوں میں بھی ان کے لوگ شامل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو اسی سے وہ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، گھر گھر علاقہ جاتے ہیں، علاقہ، ہاں گلی گلی جاتے ہیں، کس کی کتنی انفارمیشن سیکورٹی ہے، لیتے ہیں. کیا نہیں ہے، کون کہاں رہتا ہے، سب ان کو اسی لیے علم آتا ہے. یہ ایک پورا نیٹ ورک بنا کے رہتے ہیں. تو اس میں آپ کو بالکل جھجکنے بات نہیں ہے. جو بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے تعلق، آپ اس سے پوچھیں آپ کا شناختی کارڈ کہاں کا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، کون ہو، تاکہ آپ کے علم میں ہو. آپ کسی کو ملازم رکھنے لگے ہیں، آپ کسی سے ڈرائیور آپ نے بھرتی کرنا ہے، آپ نے کوئی آپ کے محلے میں دکان بنی ہے نہیں جس پر پشتو سپیکنگ یا افغان آپ کو نظر آتے ہیں، تو آپ کو ان سے ضرور پوچھنا چاہیے. میرا خیال ہے اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا حل نہیں تھا. اسی لیے ایک اتنا بڑا کریک ڈاؤن جو ہے اس کو شروع کیا جا رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں افغانی آپ کو بارڈر سے دوسرے بارڈر پر جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ جائیں وہاں پر، جو کام یہاں پہ کر رہے ہیں وہ وہاں پر کر لیں. جاؤ پھر وہاں جا کے دہشت گردی کرو. اگر کوئی نان بھائی، نہیں میں تو دہشت گردی نہیں کہتا. نہیں عامر بھائی ٹھیک ہے نا، پیسے لے کے دہشت گردی کرتے ہیں تو پھر وہاں جا کے کر لو یہ بھائی. سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ جو مظلومیت کارڈ کا کھیڑتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم یہاں پہ یہ کام کرتے تھے، وہاں جا کر کیا کریں. یہ نا میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پر آ کر یہ بات، بھائی اگر تم نان بھائی تھے یہاں پہ تو وہاں جا کے نان بھائی کا کام لگا لو. میں تو یہ کہتے ہی نہیں دہشت گرد ہے، وہاں جا کر بیچ لو. تو جگہ جگہ جو آپ کو یہ ان کی مارکیٹس نظر آتی ہیں، جہاں جہاں جو ان کی سمگلنگ نظر آتی ہے، سمگلنگ یہ کرتے ہیں، نشے کی منشیات کی فروخت یہ کرتے ہیں، اسلحے کی فروخت یہ کرتے ہیں، دہشت گردی یہ کرتے ہیں. تو تمام وہ حرام کاریاں جو کہ کسی انسان سے توقع کی جا سکتی ہے، تمام کی تمام وہ کرتے ہیں. اور یہ اس میں بلا تحسیس کرتے ہیں. یہ چاہے نہ امریکہ دیکھتے ہیں، نہ آسٹریلیا دیکھتے ہیں، نہ سعودی عرب دیکھتے ہیں، نہ یہ کوئی دوسرا ملک. عامر بھائی کرائے کے ٹٹو میں پیسے ملتے ہیں، جہاں پیسے ملتے ہیں وہاں پہ. اب انہوں نے سارے ملک ان سے تنگ ہیں. ایران نے کیا ایران نے نہیں نکالے تو ان کو وہاں پر بھی یہ شرارتیں کرتے ہیں. ایران نے بھی لاکھوں کی تعداد تو وہاں سے نکالے ہیں. تو یہاں سے نکالتے ہوئے جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر ان کو اتنی تکلیف ہے تو برائے مہربانی وہ بھی افغانستان چلے جائیں، تاکہ یہاں پر جو لوگ رہ جائیں گے وہ تو امن اور سکون سے رہیں گے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ بارڈر دوبارہ کھلے. میں آپ کو بتا دوں، یہ بارڈر کو سیل کرنا، اس بارڈر پر بار لگانا اور اس کی 24/7 جو ہے سرویلنس کرنا انتہائی اہم ہے. ہم دو دہشت گرد ملکوں کے ساتھ رہتے ہیں، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف بھارت ہے. ایک طرف دہشت گردی ہے تو دوسری طرف سہولت کاری ہے. ان دونوں کا راستہ پاک فوج نے روک رکھا ہے. ان دونوں کا راستہ ہم لوگوں نے روکنا ہے. ہم بھی اس کا حصہ ہیں پاک فوج کا. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے علاقے میں کوئی افغان شہری، کوئی افغان دکاندار، آپ بلا تحصیل آپ یہ کہیں کہ یہ غریب ہے، یہ غریب نہیں ہے، یہ بے وطن ہے، اس کو اس کا وطن دیا جائے. میں تو یہ کہتا ہوں جائیں اپنے وطن میں، ان کو ان کا وطن دیا جائے، بے وطنی میں نہ رکھا جائے. بس اتنی سی میری بات. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی اور یہ بھی بتایا کہ اب کوئی بھی افغان نہیں بچے گا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.